نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ رمضان المبارک سے ایک دن پہلے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ایک خطبہ رمضان کے فضائل اور رمضان کے مناقب کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، کہ اس کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ رحمت کے ہیں اور اس کے دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور اس کے جو تیسرے اور آخری 10 دن ہیں وہ عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی کے 10 دن ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے رمضان کے مہینے کو ان 3 حصوں میں کیوں تقسیم فرمایا؟ کیا پہلے 10 دنوں میں لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ اور کیا جو دوسرے 10 دن ہیں جنہیں آپ نے مغفرت کے 10 دن قرار دیا، کیا اس میں رحمت نہیں برستی؟ رحمت ہی کا تو تقاضا ہے کہ گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے، اور جو آخری 10 دن ہیں کیا وہ رحمت کے یا مغفرت کے 10 دن نہیں ہیں؟ رحمت اور مغفرت کا تقاضا اور نتیجہ یہ ہے کہ بندے کو جہنم سے اور دوزخ سے آزادی مل جاتی۔ تو پھر آپ نے اس کو 3 حصوں میں کیوں تقسیم فرمایا کہ پہلے 10 دن رحمتوں کے ہیں اور دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں اور آخری 10 دن عتق من النار جہنم سے آزادی کے ہیں۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں بہت سی باتیں نقل فرمائی۔ ان میں ایک بات جو بہت زیادہ دل کو لگتی ہے وہی میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ انسان کی جو ذہنی حالت ہوتی ہے نا، یہ بھی 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ذہنی طور پر انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم ہم کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم عربی میں ذکی کہتے ہیں، اور ذہین لوگ جو ہیں، ذکی ذہین، کالج میں، سکول میں، مدارس میں ایسے بچے جو بہت زیادہ ذہین ہیں کہ ادھر استاد نے اپنی گفتگو شروع کی اور لیکچر اس کا ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پورا سبق یاد ہو گیا ہے اور ہم سمجھ گئے ہیں کہ اس کتاب میں اور اس پیرائے میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔ اس سے کم درجے کے لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی درمیانے درجے کے لوگ جو زیادہ ذکی اور ذہین بھی نہیں ہوتے اور ہم انہیں خود ذہن بھی نہیں کہہ سکتے، انہیں استاد کی پہلی تقریر جو ہے نا وہ متاثر نہیں کرتی، انہیں بات سمجھ نہیں آتی، تو وہ استاد سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ پھر دہرا دیں تاکہ ہم اس سبق کو سمجھ جائیں۔ استاد جب دوبارہ دہراتا ہے تو انہیں بھی کتاب کا وہ حصہ اور سبق جو ہے سمجھ آ جاتا ہے۔
تیسرے قسم کے لوگ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں غبی اور کند ذہن، انہیں جلدی بات سمجھ نہیں آتی۔ دوسری بار استاد نے سمجھایا لیکن اس کے باوجود سبق ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے تقاضا کیا کہ ایک مرتبہ اور دہرایا جائے۔ استاد نے اور زیادہ آسان کیا اور تیسری مرتبہ سبق کو دہرایا تو غبی لوگ، کند ذہن لوگ، انہیں بھی وہ سبق سمجھ آ گیا اور یاد ہو گیا۔ جس طرح ذہنی لحاظ سے انسانوں کے 3 طبقے ہیں، اسی طرح عملی لحاظ سے بھی انسانوں کے 3 طبقے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم ابرار کے زمرے میں، مقربین کے زمرے میں، متقی لوگوں کے زمرے میں شامل کرتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، دن رات نیکیوں میں گزارتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ متوسط قسم کے ہوتے ہیں، عملی طور پر درمیانے سے لوگ ہوتے ہیں، یعنی نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن ان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، عصیان کاریاں بھی ہو جاتی ہیں، رب کی نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اور ایک تیسرا طبقہ ہے جو عملی لحاظ سے بہت گرا ہوا طبقہ ہے، جن کے اعمال نامے میں برائیاں بہت زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں۔ تو عملی لحاظ سے مسلمان جو ہیں یہ 3 حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ابرار ہیں۔ دوسرے جو ہیں وہ متوسط طبقہ کے لوگ ہیں، درمیانے نیکیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں۔ اور تیسرا طبقہ ہے ایسے لوگوں کا جن کی برائیاں بہت زیادہ ہیں اور ان کی اچھائیاں بہت کم ہیں۔ چنانچہ رمضان المبارک کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں اسے رحمت کے 10 دن قرار دیا کہ وہ جو ابرار ہیں اور متقی لوگ ہیں ان کا کام پہلے 10 دنوں میں ہو گیا، اور وہ جو لوگ درمیانے درجے کے ہیں عملی لحاظ سے ان کا کام دوسرے عشرے میں ہو جاتا ہے، ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور باقی رہ گیا وہ تیسرا طبقہ جو عملی لحاظ سے بہت کمزور ہے، ان کا کام بھی تیسرے عشرے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ سراپا رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، عتق من النار بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کو اچھے طریقے سے گزاریں، اور اللہ کرے کہ رمضان کا یہ مہینہ اللہ کے پاس جا کے ہماری شکایت نہ کرے بلکہ ہماری سفارش کرے، ہماری شفاعت کرے۔ وما علینا الا